بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے، چنانچہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہو جائے گا۔ اور یہ سنن ترمذی کی روایت کا مفہوم میں نے عرض کیا، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک علامت کو بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ آپس میں قریب ہو جائے گا۔ زمانے کے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام کے اس میں مختلف نقطہ نظر ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زمانے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے گی، چنانچہ جو آدمی ایک کام ایک دن میں کیا کرتا تھا، وہی کام وہی آدمی ایک ہفتے میں کیا کرے گا، اور جو کام ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے اسے مہینہ لگ جائے گا، اور جو کام مہینے میں ہو سکتا ہے اسے سال لگ جائے گا۔ یعنی لوگوں کے کاموں سے برکت اٹھ جائے گی، وقت سے برکت اٹھ جائے گی، اور تھوڑی دیر میں ہونے والے کام کو زیادہ دیر لگ جائے گی۔ اور اس میں عملی طور پر ہر شخص مبتلا ہے، ہر شخص کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے کام پورے نہیں ہوتے، وقت پورا نہیں ہوتا، اور تھوڑا سا کام زیادہ وقت لے جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل زمانہ آپس میں قریب ہو جائیں گے، مسافتیں ختم ہو جائیں گی، اور جن مسافتوں پر کسی زمانے میں مہینے لگتے تھے، اب لوگ وہی مسافتیں تھوڑی دیر میں کرنے لگ جائیں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ لوگوں کی عمریں کم ہو جائیں گی، اور کچھ حضرات کا نقطہ نظر ہے کہ زمانے کے قریب ہونے کا مطلب ہے کہ زمانہ حصی طور پر مختصر ہو جائے گا، کہ ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، سال مہینے کے برابر رہ جائے گا، اور مہینہ ہفتے کے برابر رہ جائے گا۔ یعنی حصی طور پر حقیقی اعتبار سے وقت میں قلت ہو جائے گی، اور وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا۔ اور جس اللہ نے زمانے کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ وقت کو اس طریقے سے گزارے کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر رہ جائے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے آنے کے بعد پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ دن میں طوالت پیدا کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ زمانے کی مدت کو کم بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو مختلف نقطہ نظر تھے جو اس روایت کی تشریح میں علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے جو اس میں سبق کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اوقات میں بے برکتی ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وقت میں بے برکتی کی بنیادی وجہ ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، کہ آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ جل جلالہ سے وہ دور چلا جاتا ہے، نتیجتاً اس کے اوقات سے برکت ہٹ جاتی ہے۔ ورنہ آج بھی بہت سارے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے اپنی کم عمروں میں وہ کام سر انجام دیے ہیں جن کو کرنے کے لیے ایک زمانہ درکار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کا ایمان مضبوط ہو، اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو، تو آج بھی وہ دن بھر میں اتنا کام کر سکتا ہے جس کو کرنے کے لیے ہفتہ درکار ہوتا ہے، اور مہینے بھر میں اتنا کام کر سکتا ہے جسے کرنے کے لیے سال درکار ہوتا ہے۔ اور اگر ایمان کمزور پڑ جائے تو جس کام کو کرنے کے لیے مہینہ لگتا ہے اسی میں سال لگ جایا کرے گا۔ تو بہرحال ہمارے لیے سبق والی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنے تعلق پر غور کیا جائے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے تاکہ ایمان مضبوط ہو، اور یہ جو ہمارے اوقات میں بے برکتی ہے یہ ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔